मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलसा इस्लाह मुआसरा का किया गया आयोजन। हजारों हजार की संख्या में पहुंचे अकीदतमंद। हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही साहब ने किया खुसूसी खिताब। राजधानी रांची के और मांझी प्रखंड की इरबा पंचायत के अब्दुल कयूम अंसारी उर्दू मिडिल स्कूल इरबा रांची के ग्राउंड परिसर में 21 नवंबर को जलसा इस्लाह मुआसरा के तत्वाधान में मंगलवार देर शाम को जलसा का आयोजन किया गया। जलसा इस्लाह मुआसरा में तकरीर और नात पेश किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जेरे निजामत मुफ्ती वसीउर रहमान नदवी, तिलावत मौलाना गुलजार नदवी, नात पाक कारी जान मोहम्मद। खुसूसी खिताब हजरत मौलाना कारी अहमद फलाही साहब ने इस्लाम में मौत के बाद जन्नत को लेकर विस्तार से बतलाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जन्नत में हर शान या शौकत मौजूद रहेगा, लेकिन जन्नत हासिल करने से पहले दुनिया में आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पर चलना होगा। जन्नतुल फिरदौस हासिल करने को लेकर सबसे पहले अल्लाह पर यकीन रखना होगा। उक्त जलसा इस्लाह मुआसरा कार्यक्रम में स्थानीय मुफ्ती इमरान नदवी, मुफ्ती फुरकान कासमी, मौलाना साकिर, कारी अयूब आदि उलेमा ने भाग लिया। जलसा इस्लाह मुआसरा में रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्से से हजारों की संख्या में हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही साहब का खुसूसी खिताब सुनने पहुंचे थे। मंगलवार देर रात 10:30 बजे करीब जलसा इस्लाह मुआसरा में दुआ करने के बाद जलसा खत्म हुआ। बड़ी इमारत बनाता है कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए सोचो अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होगी। बोलो सुभान अल्लाह ने सुनो मेरे प्यारो, अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमाया, देखो मेरी जन्नत देखो कैसी है। सारे फरिश्तों की जुबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के जन्नत के नाम क्या है? बोलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, अल्लाह ने उसका नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। हर जन्नत पे सुभान अल्लाह बोल दे। फिर आ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने उसका नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई, जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नत आदन। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने सातवीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। अब नंबर आया आखिरी, सबसे बड़ी, सबसे प्यारी, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला ने आठवीं जन्नत बनाई, नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। चलो पूरा मजमा बोलेगा कितनी जन्नतें हो गई। चलो अब एक और बात, जन्नत में सबको जाना ये भी मालूम हो गया, जन्नतें कितनी वो भी मालूम हो गई कितनी। हाँ अच्छा, जन्नत में आराम ही आगे। अरे बोलो ना, आराम ही। हम सबको मालूम है, बोलो जन्नत में आराम ही। हाँ, जन्नत में अगर हमको कोई चीज की जरूरत होगी ना, जन्नत में अगर हमको कोई चीज की जरूरत होगी, हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मेरे को ये चीज चाहिए, तो अल्लाह ताला जन्नत में कहेंगे क्यों मांग क्यों रहा है, मांगता क्यों है? तो हम कहेंगे अल्लाह आपसे न मांगे तो किससे मांगे, अल्लाह जन्नत तो आपने दी है। तो अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा ये जन्नत है, मांगेगा तो भी अता करूंगा, मांग मत सोचता जाएगा तो भी अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में मांगेंगे तो मिलेगा, लेकिन सोचते जाएंगे तो भी मिलेगा। ये अल्लाह ने कुरान पाक में 24वां पारा, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा, आजा मेरी बंदी, जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाएंगे जो मांगेगा वो भी अता करूंगा। अरे मेरा बंदा मेरी बंदी जो सोचते जाए, पूरा मजमा बोले मेजबान खुद
سے ڈر مجھے بتاؤ نا کون سا ڈر اللہ کا؟ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جاتا ہے، موبائل میں تہمت لگائی جاتی ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، موبائل میں گیم پر گیم کھیلی جاتی ہے، موبائل میں آخری درجے کی ننگا گری ہمارے گھر کی بیٹی اور بیٹے کرتے گئے۔ ارے موبائل کی وجہ سے بوڑھا باپ ناراض ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بیٹا موبائل میں گندا کام کرتا ہے، لیکن باپ کے اندر ہمت نہیں کہ بیٹے کو بولے کہ بیٹا یہ کام مت کرنا۔ وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ تڑپ تڑپ کے روتی ہے، مگر بیٹا موبائل نہیں چھوڑتا۔ بیٹا ایک بار ماں چھوڑ دے گا، ماں کو بیماری کی حالت میں تڑپتا چھوڑ دے گا، لیکن موبائل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ میرے دوستو، اسی موبائل کی وجہ سے میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوئے اور طلاق تک کی نوبتیں آئی، اور بیویوں کا بھروسہ شوہروں پہ سے اٹھ چکا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے؟ لیکن موبائل ابھی میں قسم کھا کر کہوں مولانا، یہ موبائل اگر ابھی کسی کا گم ہو جائے ایسا لگے گا جیسے اس کو اٹیک آیا۔ ابھی جیسے اس نے موبائل ڈھونڈا، نہیں ملا، گھنٹی بجانا، میرے موبائل پہ گھنٹی بجانا، ارے گھنٹی، ارے بھائی تو دیکھنا میرا موبائل گھر میں کا، ارے تو دیکھنا میرا ماں کیا ہوا۔ کیا جمعہ کی نماز میں انوار بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب نے جیسے دعا مکمل کی، یہ سنت نہیں، نفل نہیں، جمعہ کے بعد کیا پڑھنا کچھ نہیں، مسجد کی سیڑھی اترنے سے پہلے ہاتھ کہاں لے کے چلا، اور سیڑھی اترتے اترتے یوں کیا ہے میرے پیارا؟ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤں یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اچھا ایک سوال میرا دے دو، قرآن پاک سورہ رحمان، یہ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، جو کہ جواب دو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیان آپ کو نہیں پسند آئے۔ جب تک قاری احمد علی ہنساتا رہا سب کو بہت اچھا لگا، اب جب ہم پوائنٹ پر آئے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے میرے پیاروں، کون سا لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو جب اللہ تیرے سوا کوئی نہیں تو یہ ہماری ماں بہنوں کو پوچھو، ہماری ماں بہنوں کو پوچھو، شوہر گھر میں سے نکلا باہر، ہماری بہت سی ماں بہنیں فون اٹھاتی ہے، اپنی ماں کو فون کرتی، اور فون کر کے کیا بولے گی معلوم ہے؟ میرا شوہر بہت ستاتا ہے میرے کو، دیورانی بھی بہت ستاتی ہے، جیٹھانی بھی بہت ستاتی ہے، میری ساس بھی میرے کو، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماں کو فون ہو رہا ہے، اور میں منع نہیں کرتا، ہو سکتا تیرا شوہر ستاتا ہوگا، میں کہتا ہوں تیری دیورانی جیٹھانی ساس سب ستاتی ہوگی، مگر ہم نے جس ماں کو فون کیا، بھائی سنو ادھر، ہم نے جس کو فون کیا کیا اس سے ہمارا پرابلم حل ہو گیا؟ بھائی گھر کی بیٹی ماں کو فون کرے پرابلم، بے شک میں نے مانا کہ گھر میں دکھ ہے، سسر کا دکھ ہے، ساس کا دکھ ہے، ایک کام کرے نا، مسواک کر لے، وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور کہہ دے اللہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، اللہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، اربا والو اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا، اللہ اسی گھر میں اس کو رانی بنا کے عزت عطا کرے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا، جو بات میں کہہ رہا ہوں بولو کہاں لکھی ہوئی؟ پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1، سب لوگ نوٹ کر لو، پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1، اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی پریشان، کوئی دکان میں پریشان، کوئی مکان میں پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی ماں بہن اپنی ساس سسر سے پریشان، اللہ فرماتے ادھر ادھر نہ جا، ایک بار میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے، پریشانی بھی دور کروں گا اور گھر میں عزتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ تو میں اسی بات پر آیا تھا میرے پیاروں، جو بات تھوڑی سی چینج ہو گئی، بتاؤں آپ کو، ہمارے سورت میں یعنی گجرات میں ایک سونا چاندی کا بیپاری ہے، میرا دوست ہے، کیا کا بیپار ہے؟ جیویلریز، سونا چاندی ڈائمنڈ۔ ایک دن میرے کو ملا نا انور بھائی،
تو میں نے اس کو کہا بھائی تیری دکان میں چوری نہیں ہوتی؟ سننا میرا سوال، تیری دکان میں، کیونکہ میں نے کہا 20 سال سے تو اپنی ملاقات ہے اور شاید تیری دکان 40 سال سے ہوگی، تو 40 سال میں تیری دکان میں چوری نہیں ہوتی؟ اس نے اتنا عجب انوار بھائی میرے کو جواب دیا، اور علماء کرام آپ بھی سننا، اتنا عجب جواب دیا، کہا پہلے بہت ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی، پہلے میں صحیح میں چونکا، میں نے کہا اس کا مطلب ہمارے باپ دادا چور تھے؟ بھئی یہی مطلب نکلا نا کہ پہلے ہوتی تھی، یعنی ہمارے باپ دادا چوری کرتے تھے، ابھی نہیں ہوتی، مطلب اب کا نیو جنریشن ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے باپ دادا چوری کرے اور ابھی، تو مجھے کہتا ہے پہلے ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں سمجھ میں آتا، تو مجھے کہا کیمرہ لگا ہوا ہے، پہلے کیمرہ ابھی کیا لگا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ، اور اس نے بتایا مجھے کیمرہ، مجھے کہا اس میں کوئی 24 گھنٹے میں دکان میں آتا ہے، کہا کیمرہ اس کا فوٹو بولو پک اپ کرتا ہے، ابھی پتا چلے کہ وہ چور ہے تو اس کو مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پیپر میں فوٹو آتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، اس کے بعد کورٹ کچہری میں لمبا چوڑا کیس چلتا ہے۔ اس لیے پہلے لوگ چوری کرتے تھے جب کیمرہ، اب نہیں کرتے کیونکہ کیمرہ۔ میرے دوستو ایک دکان میں کیمرہ ہے تو ہم چوری نہیں کرتے، اوپر والے کا کیمرہ کس نے بجھا دیا؟ ہم جب موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، ایک ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کا، کیا جواب دیں گے قیامت میں اللہ کو؟ ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں، ہم ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں، ہم گیم کھیل رہے ہیں، اور ایسا کھیلتا موبائل میں اتنا بیزی انوار بھائی، اتنا بیزی، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بازو سے کون گزر گیا، یہاں سے کون گیا، اتنا موبائل میں بیزی ہوتا۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں میرے پیاروں، یہ جب موبائل میں آخری درجے کا ہم گندا کام کرتے جو زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، اس وقت اللہ کہاں ہے؟ اچھا دیکھو میں ایک بات بتاؤں، میں ابھی بیان کر رہا ہوں، آپ کو خراب لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی بیان میں سے اٹھ کے جائے گا، ہو سکتا ہے، بولو بیان میں سے کوئی اٹھ کے جائے، اچھا جائے گا، میں اس کو بٹھا سکتا ہوں انوار میں؟ میرے اندر اتنی طاقت ہے، جیسے کوئی ابھی اٹھ کے گیا، میں نے کہا بھائی اربا والا بیٹ قاری احمد علی، میں اس کو بٹھا لے جاؤں گا، معلوم نہیں میرے کو کہاں بٹھا دے گا وہ، اسے میں کسی کو بٹھا، بولو، بلکہ وہ جاتا ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جا رہا ہے، اس کو میری بات نہیں اچھی لگی، وہ ناراض ہو گیا، وہ کل جا کے میری برائی کرے گا، لیکن میں کچھ کر سکتا؟ ارے بولو میں کچھ کر سکتا؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ اللہ فرماتے قیامت کے دن آ میرا بندہ آ، میں سوال پوچھوں گا، یہ سورہ رحمان میں لکھا ہے، اللہ جب ہم کو سوال پوچھیں گے نا، بولو اللہ جب ہم کو سوال پوچھیں گے تو ہم ایسا دیکھیں گے، ایسا ہی، یعنی کوئی بھاگنے کا راستہ ہوئے تو بھاگ جاؤ، کیونکہ دنیا میں اٹھ کے گیا تھا نا بیان میں سے، تو وہاں بھی بھاگنے کا سوچے گا، اللہ کیا کہیں گے میرا بندہ کہاں پیچھے دیکھتا ہے، بھاگنا ہے، اللہ کہیں گے بھاگ، جا جا بھاگ، قیامت میں اللہ کیا کہیں گے؟ بھاگ بھاگ، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جتنا اوپر جا سکتا چلا جا، جتنا نیچے جا سکتا چلا جا، جہاں رکے گا وہاں تجھے اللہ ہی نظر آئے گا، وہاں سے کوئی بھاگ سکتا؟ بولو کوئی بھاگ سکتا؟ اور یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، سورہ رحمان، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس لیے میرے پیارو آج ہاتھ جوڑ کر، یہ قاری احمد علی معلوم نے 2018 میں آیا، جیسے مولانا بتا رہے دستار بندی کے جلسے میں، یہ 2 دن کے لیے اربا آیا، کل کوئی جگہ پر آیا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے پیارو، یہ موبائل ڈر لگتا ہے، شاید موت کے وقت ہم کو ایمان بھی نصیب نہیں کرے گا، یہ موبائل کی وجہ سے ہماری لڑکیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، میرے پیارو ہمارے گھر سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اپیل کرتا ہوں میرے پیارو، کون کون ایک پکا ارادہ کرتا ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ سے ڈریں گے، اور کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا کوئی بھی یہ باہر جا کے مت بولنا کہ قاری احمد علی نے کہا موبائل حرام، میں نے ایک بھی مرتبہ کہا موبائل حرام؟
और एक को मैंने देखा ना, हमारे यहाँ का बहुत बड़ा बाप का बेटा, वो ऐसी फटी हुई जीन्स पहन कर आया, तो मैंने उसको कहा, अब वहाँ हमारे गुजराती चलती ना, तो मैंने गुजराती जबान में उसको कहा, मैंने कहा भाई लॉकडाउन में तारा पापा गरीब थी क्या? यहाँ गुजराती आती है आपको? नहीं आती। यानी मतलब मैंने उसको कहा कि ये लॉकडाउन के अंदर तेरे अब्बा गरीब हो गए, कि तू फटे हुए कपड़ा है, तेरी जीन्स देख तेरी फटी हुई है, ये जीन्स बोलो। तो उसने यूं देखा, कहा मौलाना दिस स्टाइल। मैंने कहा कपड़ा फाड़ना स्टाइल? फिर मुझे उसने बताया कि 7,000 रुपए की कल खरीदा है। बेचने वाला तो बेवकूफ, लेने वाला कितना बड़ा पागल। तो फिर मैंने उसको एक सवाल पूछा, ये सवाल मैं इरबा वालों को भी बताना चाहता हूँ। मैंने उसको सवाल पूछा कि ये फटी हुई जीन्स लेकिन आई कहाँ से? आई कहाँ से भाई? घुटना फटा हुआ, ये पिल्ली की तरफ फटी हुई, ये आई कहाँ से? तो कहने लगा मौलाना आपको कुछ भी मालूम नहीं, एक पिक्चर आया था, उसमें एक हीरो था, वो डांस भी करता था, गाना भी गाता था, और उसकी जो जीन्स थी ना, वो यहाँ से भी फटी हुई और यहाँ से भी फटी हुई। अब उसकी जीन्स दोनों घुटने, बोलो कैसे फटे हुए, और उसको देखकर सारे जवानों ने शुरू कर दिया। फिर वो स्टाइल बन गई, स्टाइल बन गई, एक हीरो की स्टाइल आ गई, तो सबने। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना था। नहीं समझा? कल समझ लेना, थोड़ी जरूरी है कि आज समझ लेना। يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में आम किया था। इसी सबक को लेते हुए हमारी जिंदगी का असल मकसद कामयाब होने के लिए तैयार और बेकरार हुआ चाहता है। मैं उस कुरान की तिलावत के लिए इस शेर के साथ कि बरकतें ले उतरता है फरिश्तों का हुजूम, बरकतें ले उतरता है फरिश्तों का हुजूम, जब ज़मीं पर कहीं कुरान की तिलावत की जाती है। दाइस पर जनाब हजरत मौलाना गुलजार नदवी साहब।